فاروق بھائی، سردار اختر مینگل پارلیمانی سیاست سے انہوں نے الگ ہونے کا فیصلہ کیا. آخر کیا ایسی نوبت آئی کہ سردار اختر مینگل جیسے جنہوں نے ہمیشہ پارلیمان، آئین اور جھنڈے کی بات کی، اب وہ مایوس ہو چکے ہیں اس پارلیمان سے؟ دیکھیں، کچھ بنیادی خامیاں ہیں نا ہمارے سیاسی نظام اور انتظامی ڈھانچے میں، اور اس کی وجہ سے پاکستان کے 4 صوبوں میں کہیں نہ کہیں ہمیں مختلف وقتوں میں کہیں امن و امان کا مسئلہ، کہیں انتہا پسندی دہشت گردی کا مسئلہ، اور کہیں پر ہمیں ایک ایسا انتشار نظر آ رہا ہے کہ لوگ ملک، آئین اور ریاست سے بیگانے ہو رہے ہیں، لا تعلق ہو رہے ہیں. بلوچستان میں کچھ اس طرح کی صورتحال ہے. اچھا، ہم بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیں تو کبوتر محفوظ تو نہیں ہوگا. یہ سارے خطرات ہیں، پہلے تو ان کو تسلیم کرنا چاہیے، پھر جو ہمارے سیاسی نظام اور انتظامی ڈھانچے میں خامیاں ہیں، فلاز ہیں، ان کو دور کرنا چاہیے. اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک قومی ایجنڈا اگر اب وضع نہ ہوا، اب کوئی مشترکہ حکمت عملی تمام سیاسی جماعتوں نے سر جوڑ کر وضع نہ کی، تو پھر یہ ہم جس سیاسی بحران میں وہ اور سنگین ہوگا. اور پھر یہ جب آپس کی رنجشیں، کدورتیں نیچے جائیں گی کارکنوں میں اور عوام میں، اور پھر کہیں کہیں یہ لسانی شکل بھی اختیار کرے گی، تو یہ جو منافرت ہے، یہ جو تقسیم ہے، یہ انتشار، کیوس، طوائف الملوکی، انارکی، ان چیزوں میں تبدیل ہوگی. ابھی مہنگائی، بے روزگاری کی وجہ سے خودکشیاں بڑھ رہی ہیں، اسٹریٹ کرائم بڑھ رہے ہیں. اب لوگ اگر ریاست، آئین، قانون سے، ملک سے بیگانے ہو کر سڑکوں پر بیٹھ گئے تو وہ نہ زندوں میں نہ مردوں میں. وہ کہیں گے کہ بھئی حکومتوں نے تو ہمیں ویسے ہی نہیں چھوڑا، ہم زندہ رہنے کے قابل ہی نہیں ہیں، ہم سفید پوش لوگ ہیں، ہم کس سے کہیں کہ ہمارا خرچ پورا نہیں ہوتا 35,000، 40,000، 50,000 میں، ہم بجلی کا بل دیں، ہم راشن لیں، کرایہ دیں، گھر کا آنے جانے کا کرایہ بھاڑا دیں، بچوں کی تعلیم، بزرگوں بڑوں کا علاج، کیا کریں ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا. تو اگر ریاست اور حکومت اس کا جواب نہیں دے گی تو پھر اختر مینگل کا یہ استعفیٰ، اگر ہم طاہر القادری صاحب کا استعفیٰ بھی دیکھیں، انہوں نے بھی اس وقت کے مقابلے میں آج حالات اور خراب سے خراب تر ہوئے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں جو مرکزی دھارے میں یہ قوم پرست ہیں اور چند قدم پر ہی علیحدگی کی تحریکیں رکھی ہوئی ہیں، تو ان قوم پرستوں کو اگر ہم نے قومی دھارے میں نہ رکھا، انہیں جانے دیا تم روٹھے ہم چھوٹے، تو یہ عمل میرے خیال میں اچھا نہیں ہوگا. ہمیں انہیں واپس لانا ہوگا، منانا ہوگا، اور ان کے جو کم سے کم جو ان کی امنگیں ہیں، خواہشات ہیں، ان کو ضرور پورا کرنا ہوگا. ماضی میں جب نواب اکبر بگٹی شہید کا معاملہ آیا تو ایم کیو ایم نے میڈیٹر کا کردار ادا کرنے کی کوشش کی. کیا اب بھی کوئی کردار ادا کرنے کو تیار ہے ایم کیو ایم؟ دیکھیں، ایم کیو ایم نے تو پی ایم ایل این اور وزیر اعظم سے کہا ہوا ہے کہ اگر پی ٹی آئی سے ہی مذاکرات کرنے ہیں تو ہم پی ٹی آئی کو مذاکرات کی ٹیبل پر لا کے بٹھا سکتے ہیں. مولانا فضل الرحمان کو بھی اگر مزید منانا اور سمجھانا ہے ہم کر سکتے ہیں. اور اختر مینگل بی این پی بلوچستان کے سینئر رہنما، ان کے والد سے ان کی جو سیاست چل رہی، تو وہاں پر بھی ہم اثر انداز ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ ہم نے کام کیا ہے نا، سیاست کی ہے، جمہوریت کو بحال کیا ہے، اور اس کے لیے سب نے مل کے جدوجہد کی ہے. لیکن اب صرف حکومت اور جمہوریت کو خطرہ نہیں ہے، اب تو ریاست کے اوپر سوال آئے گا کہ پاکستان کی ریاست خاکم بدن، میرے منہ میں خاک، پوری دنیا یہ نہ کہے کہ یہ ناکام ریاست تھی، فیلڈ ریاست. کون سا شعبہ ہے جس میں ہماری کارکردگی تسلی بخش ہے؟ ایک ارشد ندیم کب تک پورے 25 کروڑ عوام اور یہ جو 1200 پارلیمنٹیرین ہیں، ان کی نااہلی کا بوجھ اکیلا تو نہیں اٹھائے گا نا. اور کب تک ہم اس خوش فہمی میں رہیں گے؟ اس ایک بچے نے اگر گولڈ میڈل وہ لے آیا اپنی محنت سے، اور وہ بھی کوئی اس کی پذیرائی نہیں، اس کو کوئی تربیت نہیں، تو اس پر ہمیں صرف اکتفا نہیں کرنا چاہیے. ہمیں کئی ارشد ندیم ہیں، ان کو باہر نکالیں. کرکٹ میں بنگلہ دیش کے ساتھ کیا صورتحال،
تو یہ ساری صورتحال کو دیکھ کر ساری سیاسی جماعتوں کو سر جوڑ کر بیٹھنا ہے، قومی ایجنڈا وضع کرنا ہے، قومی مفاہمت، قومی مصالحت سے کام لینا ہے. اس کے بغیر نہ اپوزیشن کو کوئی کامیابی ملے گی نہ حکومتی جماعتوں کو. یہ لکھ لیں، پھر آپ کل کہیں گے کہ فاروق بھائی نے یہ بات کہی.